الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عطیہ ہے کہ جن کے چہرے کو تکنا عبادت اور جن کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا تو آخرت کے اندر، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن اس کی سزا انسان کو دنیا کے اندر بھی سہنی پڑتی ہے۔ جریج راہب جو کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، متقی، بڑا پرہیزگار شخص تھا، اور جس کی ساری زندگی گرجے کے اندر ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، نماز نوافل پڑھتے ہوئے گزری ہے۔ جریج راہب ایک مرتبہ اپنے گرجے کے اندر نماز کے اندر مصروف تھا کہ ان کی والدہ نے اسے آواز دی۔ جریج نماز کے اندر مشغول رہا۔ ماں نے پھر آواز دی۔ جریج ماں کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے نماز کے اندر مشغول رہا۔ ماں نے تنگ آ کر جریج کو بد دعا دی، کہا کہ جریج اللہ تجھے عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ ماں نے بد دعا کی۔ ماں کی بد دعا جو تھی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ جریج کے گرجے کے قریب سے اسی بستی کے خاتون کسی کام کے لیے گزر رہی تھی کہ وہاں ایک شخص بھیڑیں چرا رہا تھا۔ اس چرواہے نے جب خاتون کو اکیلے دیکھا تو اس خاتون پر اس نے دست درازی کی، اس کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس زیادتی اور زنا کے نتیجے کے اندر وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ جس وقت اس کا حمل مکمل ہوا، بچہ پیدا ہوا، خاندان کے اندر چیم گوئیاں شروع ہوئیں۔ خاندان والوں نے جب اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس خاتون نے سارا ملبہ جو تھا وہ جریج راہب پہ ڈال دیا، کہا کہ یہ جریج راہب کا بچہ ہے۔ بات چلتی چلتی جو وقت کا اس وقت کا بادشاہ تھا اس تک پہنچ گئی۔ شاہ وقت نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور کہا کہ جریج کے بارے میں تو ہمارا حسن ظن تھا کہ وہ ایک عبادت گزار ہے، راہب ہے، زندگی اس کی ایک گرجے کے اندر گزری ہے اور اس کے عمل ایسے ہیں۔ کارندوں کو بھیجا، جاؤ اس کے گرجے کو جا کے منہدم کر دو، گرجے کو گرا دو، اور اس جریج کو گھسیٹتے ہوئے ہمارے دربار کے اندر لے آؤ۔ کارندے گئے، گرجے کو گرا دیا گیا، جریج کے گلے میں رسی ڈالی گئی، گھسیٹ کر اس کو بادشاہ کے دربار کے اندر لایا گیا۔ بادشاہ کے دربار کے اندر جب لایا گیا تو جریج نے پوچھا مجھے کس جرم کے اندر یہاں پہ لایا گیا ہے؟ بادشاہ وقت نے کہا کیا تمہیں جرم کا نہیں پتہ؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں علم کہ کس جرم کے اندر مجھے لایا گیا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے جریج سے کہا کہ فلاں عورت، اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ ناجائز بچہ آپ کی اولاد ہے۔ جریج سمجھ گیا، اسے پتہ تو تھا کہ یہ گناہ میرا نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میری ماں نے جو بد دعا دی تھی اس کی بد دعا قبول ہوئی، اور اس کے نتیجے کے اندر میرے گرجے کو بھی گرایا گیا، مجھے گھسیٹا بھی گیا، گلے میں رسی بھی ڈالی گئی، اور مجھ پر اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا الزام بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ جریج نے بادشاہ وقت سے کہا کہ مجھے کچھ موقع دیجیے۔ موقع دیا گیا۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں کی خدمت کے اندر اس کو لے جایا گیا تو جریج نے ماں سے کہا کہ ماں، جو بد دعا تو نے میرے لیے کی تھی، اس بد دعا کے نتیجے کے اندر میرے ساتھ آج یہ سلوک کیا جا رہا ہے، لہٰذا تم اب اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے جو بد دعا میرے لیے کی گئی تھی، اللہ اس بد دعا کو دعا کے اندر تبدیل فرما دے۔ ماں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہ نے جس طرح اس کی بد دعا کو قبول کیا تھا اس طرح ماں کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ پھر جریج راہب کو دوبارہ بادشاہ کے دربار کے اندر لایا گیا، اس عورت کو بھی طلب کیا گیا، عورت کے بچوں کو بھی طلب کیا گیا۔ عورت سے جب جریج کے سامنے پوچھا گیا تو اس خاتون نے پھر سارا الزام جو تھا وہ جریج پر دھر دیا۔ جریج نے پھر وہ جو بچہ تھا اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس بچے سے کہا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کبریا کی
جس نے تجھے وجود عطا کیا، جس نے تجھے اس عورت کی کوکھ سے جنم دیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کے بیٹے ہو، کس کا نطفہ ہو۔ تو وہ بچہ جو تھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی، تو اس بچے نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا، فلاں بیڑے چرانے والے کا بچہ ہوں۔ جب خاتون نے سنا اس بچے کی گواہی کو، تو فوری طور پر اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے جریج پر ایک الزام عائد کیا ہے، حقیقت کے اندر یہ بچہ اس چرواہے کا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید بھی یہ تفصیلات ملتی ہے کہ جریج نے پوچھا اس عورت سے کہ کس جگہ پر تیرے ساتھ یہ زنا کا عمل کیا گیا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے گرجے کے قریب فلاں درخت ہے، اس درخت کے نیچے یہ عمل سرزد ہوا۔ جریج پھر اس درخت تک بھی گیا لے کے ان کو، اور درخت پر بھی ہاتھ رکھ کر اس نے درخت سے کہا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کبریا کی جس نے تجھے اگایا، جس نے تیری شاخیں تجھے پتے دیے، بتاؤ کہ کیا تمہارے نیچے یہ عمل سرزد ہوا اور کس نے یہ عمل کیا تھا؟ تو درخت کی ایک شاخ اور ایک پتے سے بھی یہی آواز آئی کہ اسی درخت کے نیچے یہ عمل حرام جو تھا وہ کیا گیا، اس کے نتیجے کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کہ جریج کتنا متقی، عابد، پرہیزگار شخص تھا، لیکن ماں کی نافرمانی ان سے ہوئی کہ وہ نوافل نماز پڑھنے کے اندر مشغول رہا، لیکن ماں کی خدمت کے اندر حاضر نہ ہوا۔ تو ماں نے اس کی جب بد دعا کی تو اللہ نے فوری طور پر ماں کی بد دعا اس جریج کے بارے کے اندر بھی قبول کر لی۔